شریعت مطہرہ نے سب سے زیادہ جو توجہ دلائی ہے وہ صفائی پر دلائی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا کہ میں پاک ہوں، پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر حال میں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ کچھ شکایتیں ہماری یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، داد ہو گئے، پھوڑے پھنسی نکل آئے، بڑے پریشان، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے صفائی کا کم خیال رکھا، اس وجہ سے ہمیں یہ شکایت ہوئی۔ لیکن اگر ہو گئی تو اب ہم کیا کریں؟ بہت دوائیں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، میڈیسن کسی طرح کی لے لی، اور بڑی بڑی سیرپیں استعمال کرتے ہیں، بہت خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مکمل علاج نہیں مل پاتا۔ ایک بات کا اندازہ کیجیے آپ، پہلے حکیموں کو جو زیادہ تر ہم نے پایا ہے وہ صرف دیسی نسخے بتلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، میں اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی یہ اس طرح کی کتابوں کی پڑھی ہوئی باتیں یا سنی ہوئی باتیں نہیں، جو میرے تجربے میں آئی ہیں وہ میں آپ حضرات کو بتا دوں۔ میرے ہاتھ میں اب بھی تھوڑا ہلکا نشان ہے، اس میں کچھ ہلکا سا زخم ہوا، کسی کیڑے نے یا کسی طرح مچھر وغیرہ نے کاٹا اور وہ تھوڑا سا بڑھ گیا، وہ تھوڑا سا کھجانے کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا گیا اور پورے ہاتھ پہ ورم آ گیا۔ اس طرح ہوا کہ ہاتھ سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتا، بہت زیادہ ورم آ گیا، میں پریشان۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، بڑے خاص ہیں ہمارے، تو میں ایک تجربے کی بات بتلاؤں۔ میں نے یوں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھنا بڑا ورم آ گیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے دوائی نہیں دی، اسٹور کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی کارگر نسخہ ہے جو میرا خرچ بھی نہیں کرانا چاہتے اور مجھے ٹھیک کرنے کی بھی ترغیب کے طور پر کوئی علاج بتلانا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے بتلایا کہ مفتی صاحب آپ ایک کام کرنا، گھر جا کے نیم کے تھوڑے سے پتے منگاؤ اور پتے منگا کر وہ پانی میں ابال لو، پانی میں ابالنے کے بعد وہ پتے ایسے رکھو اور انہیں باندھ دو کسی کپڑے سے، صبح میں اٹھ کے ہاتھ دھو لینا، ٹھیک ہے؟ میں نے گھر جا کر ایسا ہی کیا۔ صبح واللہ بالکل ایسا مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہاں ورم تھا ہی نہیں۔ ایک رات میں 2-3 دن نہیں، کوئی ٹیبلٹ استعمال نہیں کی، دوائی نہیں لگائی، صرف نیم کے پتے رکھے ہیں اور باندھ دیے، بس بسم اللہ پڑھی میں نے اور دعا پڑھ کے یہ پتے باندھ لیے تھے۔ صبح دیکھا تو صرف زخم کی جگہ ہلکا سا ورم باقی تھا اور پورا ہاتھ بالکل صاف ستھرا، ایسا لگا کہ کئی دن ہو چکے ہیں ٹھیک ہوئے۔ ایک تو تجربے کی بات یہ، نیم کے پتے استعمال کیے۔ کئی سال پہلے ہمارا ایک بھانجا چھوٹا سا تھا، گھر پائے ہوئے تھے، بخار چڑھا ہوا، بخار نہیں اترا، کئی دن گزر گئے، بخار اترتا ہی نہیں، دوائی بھی لے لی، بخار اتر گیا، پھر چڑھ گیا، بڑے پریشان۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے یوں کہا بڑے بھائی ہمارے کہ نیم کے پتے پیس کر اس کو پلاؤ، بڑے کڑوے ہوتے ہیں، آدھا گلاس، گرمی تھی بہت زیادہ، آدھا گلاس نیم کے پتے پیسے گئے اور اس کو پلا دیے۔ نیم کے پتے پلائے ہیں اور 2 یا 3 منٹ گزری ہیں، اس کا بخار ختم ہو گیا اور آج تک اسے بخار نہیں چڑھا، کئی سال گزر چکے۔ یہ 2 تجربے کی بات۔ اب میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں کہ اگر ہمیں داد یا کھاج، کھجلی کہیں ہو جائے
صرف 2 کاموں میں سے ایک کام کرنا. نیم کے پتے میں نے بتلائے. دوسرا کام ہے ایلو ویرا، جسے ہم بولتے ہیں گھی گوار. گھی گوار اب وہ ہمیں لینا ہے. اگر کہیں داد ہے اس کے اوپر سے چھلکا اتاریں اور اس کو ایسے ہم لگائیں، انشاءاللہ چند لمحے میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. ہفتہ 10 دن آپ کریں گے، کسی طرح کی بھی فوڑا پھنسی داد خاج ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. دوسری بات اپنی بہنوں کے لیے، چہرے پہ جھائیاں ہیں، چہرہ کی کھال سخت ہے، اسے لگائیں چہرے پر، بالکل نرم ہو جائے گی بچے کی طرح. اسے کھائیں، اگر ہم کھائیں بھی لگائیں بھی تو ایسا انشاءاللہ یہ نسخہ ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی بوڑھے نظر نہیں آئیں گے. اتنا بہترین نسخہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں میرے تجربے میں آئی ہوئی. آپ حضرات اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو اس سے بڑا نفع ہوگا. آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کہ ہم اس پریشانی کے لیے کہیں انجیکشن لگوائیں، دوائی لے کر آئیں، ٹیوب رگڑیں. بچوں پہ اتنی محنت کی جا رہی ہے، بڑے پریشان ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں، لیکن کھجلی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، خارش بڑھتی جا رہی ہے، زخم پہ زخم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نسخے کو استعمال کریں. اگر پورے بدن پر خارش ہے ہمارے تو ہم پانی گرم کریں، اس میں نیم کے پتے ڈال لیں. پانی گرم کرتے ہوئے نیم کے پتے اتنے زیادہ ڈال لیں کہ پانی کڑوا ہو جائے. 2-4 پتے نہیں جیسے پہلے ڈالتے تھے، لوگ ڈالتے ہیں. اتنے زیادہ پتے ڈالیں کہ پانی کڑوا ہو جائے، ہرا ہو جائے، کڑوا پانی بالکل. تب ہمیں اس سے نہانا ہے. اور ہمیں صابن استعمال نہیں کرنا، صابن بالکل استعمال نہیں کرنا. نہانے سے 2 منٹ پہلے تھوڑا سا دودھ لے کر وہ اپنے بدن پہ رگڑنا ہے، اس کے بعد نیم کے پتوں سے نہانا ہے. پھر آپ بتائیں کہ ہمیں آرام ہے یا نہیں ہے. یہ نسخہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلا دیا، کیونکہ اس کی ضرورت تھی، سخت ضرورت تھی. بہت زیادہ پریشان تھے. میرے پاس ہمارے بھائی آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اب میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ آپ کو دوائی دوں، صرف ترکیب بتلا سکتا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق بخشے. اور یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. جو بھائی اس کو کرے اللہ اس کو شفا نصیب فرمائے.